الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى في مقام آخر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وقال تعالى في مقام آخر قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم صدر محترم اور دیگر حضرات علماء کرام بزرگان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے سے بیشتر حضرت مولانا حافظ علامہ اخلاق احمد صاحب نے آپ کے سامنے کلام مجید کی عظمت پر بڑی ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ خلاق عالم مجھے اور آپ کو ان قیمتی باتوں پر عمل پیرا ہو کے ان پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ حضرت حافظ صاحب نے فرمایا کہ میں عظمت قرآن پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں۔ وقت بہت مختصر ہے، مجھے ارشاد فرمایا گیا کہ آدھا گھنٹہ۔ شیر جرار تشریف لائے ہیں،
اور آتے ہی انہوں نے ماشاءاللہ شعروں والی آواز پہنچا دی. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور خوش رکھے. آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. بہت نوازش. عظمت قرآن کے سلسلہ میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ کلام مجید یہ خلاق عالم کا کلام ہے. اس کی عظمت و بڑائی، اس کی شان کے لیے حافظ صاحب اتنا کافی ہے، علامہ صاحب، کہ یہ کلام خدا بندی ہے. اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی کلام کلاموں کی بادشاہ ہوا کرتی ہے. یہ تو اصل بادشاہ کی کلام ہے، باقی تو نقلی ہے نا. کیوں جی؟ باقی تو نقلی ہیں، یہ تو اصلی بادشاہ کی کلام ہے. اور جس طرح حضرت حافظ صاحب پہلے بیان فرما رہے تھے، قرآن تو اپنی جگہ پر ایک فضیلت اللہ نے اسے دی ہے. اب معاشرے میں، سوسائٹی میں پوچھو کہ سب سے اعلیٰ بندہ کون ہے، اونچا انسان کون ہے؟ ایک تصور وہ ہے جو بزنس مین دیتا ہے، تاجر دیتا ہے. ایک تصور وہ ہے جو ڈاکٹر دیتا ہے. ایک تصور وہ ہے جو ملک کا صدر دیتا ہے. ایک تصور وہ جو پرائم منسٹر دیتا ہے. اللہ کے بعد خلاق عالم نے جسے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، جسے انبیاء کرام علیہ السلام کا امام بنا کے بھیجا، ان سے پوچھا جائے کہ سب سے اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، یہ علماء کرام کو، حفاظ کرام کو میں ادب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس اللہ کی دی ہوئی شان پہ غور فرمائیں کہ رسول رحمت نے فرمایا خیرکم، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سے اعلیٰ انسان وہ ہے، تم میں سے اونچا انسان وہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو مسجد کے سیکرٹری صاحب نہ مانے تو پھر مسجد کے صدر صاحب اعلیٰ نہ مانے تو پھر تکڑے رہا کرو. سیکرٹری نہ مانے تب بھی آپ اعلیٰ ہیں، صدر نہ مانے تو تب بھی آپ اعلیٰ ہیں، خزانچی نہ مانے تو تب بھی آپ اعلیٰ ہیں. کیوں؟ آپ کے اعلیٰ ہونے پر سٹمپ، مہر مدینے والی سرکار نے لگا دی ہے. جس پہ مہر مدینے والی سرکار نے لگا دی ہے، دنیا کا کون چودھری ہے جو اس مہر کو پیچھے ہٹا کے دکھا دے؟ اگر ہے تو دا میں نام دس دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اسی لیے آپ خود قرآن پاک کی تعلیمات کو مشعل راہ بنائیں. آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں. ایک بہت بڑی پرابلم ہے، کہتے لو جی اگر بچے کو ہم نے قرآن پڑھا دیا تو ساڈا بچہ بھی مولوی بن جائے گا. تو میں کہ پھر گھاٹا کیڑا بن جائے گا یہ مولوی بن گیا تھا، کہ بھوکا مرے گا. مینوں اے دس، میں کہا کرتا ہوں دنیا میں لاکھوں ڈاکٹر ہیں، کاروبار نہیں چلتا تو وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. بڑے بڑے وکیل پاکستان میں کاروبار نہیں چلتا خودکشیاں کر لیتے ہیں. بڑے بڑے جج خودکشیاں کرتے ہیں. مجھے یہ بتا آج تک کسی مولوی نے بھوک سے خودکشی کی ہو تو نام بتا. نہیں کی
میں نہیں مانتا، ہاں یہ مانتا ہوں کہ بوتا کھا کے مولوی مر جائے تو میں مان لیتا ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے نہیں، بوتا کھا کے مر جائے یہ ہو سکتا ہے، کئی مر گئے، بوتا کھا لیا مر گیا۔ اب میں وہ اس سائڈ پہ نہیں لے جاتا کہ وہ بہتا کون سا خزانہ جس سے آدمی مر جاتا ہے، وہ بھی میرے پاس نسخہ ہے کتابی شکل میں، اگر مرنے کا پروگرام ہو آپ کو میں وہ نسخہ بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یو پی سی پی سے مرنے کا نسخہ بھی ملا ہوا ہے۔ ایک مولوی صاحب مرنے سے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے وہ نسخہ دے گے، کھاتے جاؤ ساتھ مرتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیو، تھوڑے سے ٹائم میں تو چند پوائنٹس ہی مل سکتے ہیں، اگر میرے پیارے بھائی نے مجھے ٹائم کھلا دے دیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن برہان الہی ہے اور نور مبین ہے۔ جی آپ لے جائیں، نہیں میرا مشورہ ہے آپ تشریف لے جاؤ، کھانا لمبا سفر کر کے۔ قرآن برہان الہی ہے اور نور مبین ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ روشنی ہی روشنی ہے۔ قرآن متلاشیان حق کے لیے میرے دوستو رہنما ہے۔ جو حق کی تلاش کرے گا قرآن اسے گائیڈ کرے گا، جو حق کی تلاش نہیں کرے گا قرآن کا قصور نہیں ہے۔ قرآن متلاشیان حق کے لیے رہنما ہے۔ قرآن روحانی مریضوں کے لیے بہترین شفا کا نسخہ ہے۔ جسے روگ لگ جائیں، بدعت کا روگ، شرک کا روگ، نا اتفاقی کا روگ، رسول اللہ کی نافرمانی کا روگ، کملی والے کی اتباع نہ کرنے کا روگ، غیروں کے پیچھے چلنے کا، غیر سبیل کے پیچھے چلنے کا روگ، حدیث رسول اللہ کو چھوڑ کر، صحیح مرفوع صحیح حدیث کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جانے کا روگ، یہ جتنی بیماریاں ہیں قرآن شفا ہے اس کے لیے جو راہ حق تلاش کرنا چاہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے فیصل کتاب ہے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے ہے تو سب کے لیے، لیکن فیصلہ اسے دے گی جو اس سے تلاش کرے گا، اسے جج مانے گا۔ جیسے قرآن نے کہا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتی ہے۔ تو چونکہ متقین اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہے اس لیے متقین کو خاص کر دیا۔ حقیقت میں کعبۃ اللہ قرآن کا مدرسہ جانو میرے دوستو بزرگوں، اور وہ قرآن پاک کی 4 سپارے کی آیت اور پہلے بھی آتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو یہ سب سے پہلے رسول رحمت نے کہاں شروع کیا؟ کعبۃ اللہ کو حقیقت میں قرآن کا مدرسہ جانو میرے قابل احترام بھائیوں اور میرے پیارو۔ قرآن مجید نے انسانیت پر احسانات کیے ہیں۔ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ قرآن نے انسانیت پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ قرآن نے ہر جائیوں کو یکجائی بنا دیا۔ جو کئی آستانوں پہ جھکنے والے تھے انہیں سب آستانوں سے چھڑوا کر ایک در پہ جھکا دیا، اور یہ قرآن کے اندر خوبی ہے۔ قرآن نے ہر جائی جس طرح وہ بدکار نگاہ والا اور بستروں سے تمانیت خاطر لیتا ہے، اسی طرح مشرک اللہ کا دربار چھوڑ کر اور جگہوں سے جا کے کچھ ڈھونڈتا ہے علاج۔ قرآن آیا، اس نے ہر جائیوں کو یکجائی بنا دیا۔ قرآن نے جہاں انسانوں پہ احسانات کیے وہاں قرآن پاک نے پیغمبروں پر بھی احسانات کیے ہیں۔ آپ شاید حیران ہوں گے، علماء نہیں آپ بھائیوں کی بات کرتا ہوں، کہ یہ میں نے جملہ کیا بول دیا
کہ قرآن نے پیغمبروں پر بھی احسانات کیے ہیں، قرآن نے انبیاء کی سیرتوں کو بے داغ کیا ہے، قرآن نے انبیاء کرام پر احسانات کیے ہیں۔ اگر قرآن نہ آتا تو پیغمبروں کی سیرتیں اسی طرح داغدار رہتی۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کہتا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، توجہ فرمائیے، میں نے دعویٰ کیا اس دعوے پہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ میں نے دعویٰ یہ پیش کیا کہ قرآن نے انبیاء کرام علیہ السلام پر احسانات کیے، قرآن نے نبیوں کی سیرتوں کو بے داغ کیا ہے۔ اگر دنیا میں قرآن رسول رحمت پہ نہ آتا تو وہ پیغمبروں کی لوگوں نے سیرتوں کو اسی طرح داغدار کیا، لوگوں نے داغدار کیا، قرآن آیا اور قرآن نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ عجیب ہے بھائی فیاض، عجیب آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، کسی نبی کے بارے میں کہا جائے کہ کسی نبی نے کفر نہیں کیا، جبکہ نبیوں سے تو ہدایت کے خزانے، نبی ہدایت والی سڑکیں بتاتے ہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے، راستہ نبی بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، حضرت سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا۔ میں سوچتا رہا اللہ میاں یہ تو نے نبی کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ کسی نبی کے بارے میں قرآن کہے کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ جس طرح بندہ کوئی کہے کہ سورج نے اندھیری نہیں پھیلائی، کتنا محمل جملہ ہے۔ سورج کا کیا کام ہے؟ لائٹ دینا، وہ تو لائٹ ہی دے گا۔ لیکن کسی نبی کے بارے میں کہا جائے کہ سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا، قرآن پاک نے کیوں تردید کی کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ میرے بہت پیارو، جب لوگوں کی کتابوں کا آپ مطالعہ فرمائیں گے، لوگوں نے نبی پر یہ الزام لگایا کہ سلیمان پیغمبر نے بیویوں کے کہنے پہ شراب پی، سلیمان پیغمبر نے بیویوں کے کہنے پر شرک کیا، کفر کیا، شراب پی۔ ہائے قرآن تیرے پر میری ماں باپ قربان کیوں نہ ہو جائے۔ قرآن پاک آیا، رسول رحمت آئے، قرآن پاک نے اعلان کیا، او بدبختو، اللہ کے نبیوں کی سیرتوں کو داغدار کرنے والوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے اللہ کی نافرمانی کر کے شراب نہیں پی، کفر نہیں کیا۔ اگر قرآن نہ آتا تو پھر اسی طرح داغ ہوتا سلیمان پیغمبر پر۔ قرآن پاک کہتے کہ وما کفر سلیمان، میرے سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا۔ تو پھر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں نا کہ قرآن اس لیے آیا کہ انسانوں پر بھی احسانات کرے اور نبیوں پر بھی قرآن پاک احسان کرتا جائے۔ میرے قابل احترام بھائیو، پیغمبروں کی سیرتوں پہ لگائے ہوئے داغوں کو قرآن نے بے داغ کر دیا۔ اور قرآن پاک کی عجیب شان ہے، اسے پڑھو تو اس سے بڑھ کے وظیفہ، دو تین بندے بولے قرآن پاک پڑھو تو قرآن پاک سے بڑھ کے وظیفہ، ورنہ وظیفے کی آپ کو بہت ساری کتابیں ملے گی۔ ہمارے بر صغیر میں شخصیت گزری ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری، جزاکم اللہ۔ حضرت حافظ صاحب پہلے بولے، بھائی جان بولے، سب کہو اللہ کے ولی پر رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے، آپ کو پتا نا سر میں ٹوکا مارا گیا تھا، قصور کیا تھا؟ فقط اللہ کی توحید بیان کی، اور اپنی اخبار میں
پیر نظر شاہ پٹیالہ والا، اس کا ایک غیر مسنون وظیفہ چھاپا، نظر حسین بٹیالہ والا، وہی بٹیالہ جس کا وہ یک چشم گل تھا۔ میرے بھائی جان حضرت حافظ اخلاق صاحب سمجھ گئے، اسی بٹیالہ کے جہاں پیر نظر حسین تھا اسی کی تھی وہ ٹوم، آج جو مصیبت میں ڈالا ہوا انہوں نے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ نہیں کہا، نہ گالی دی نہ برا کہا بھلا کہا، صرف اتنی بات کہی کہ یہ غیر مسنون وظیفہ ہے، اول محی الدین، آخر محی الدین، ظاہر محی الدین، باطن محی الدین، تھا بھی محی الدین، یمین محی الدین، یسار محی الدین، امام محی الدین، خلف محی الدین، تھا بھی محی الدین، ہے بھی محی الدین، ہوئے گا محی الدین، فجر یکفیکم اللہ، میرا محی الدین، قادر محی الدین، شنوا محی الدین۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غیر مسنون وظیفہ بٹالے کی تحصیل بٹالے کی نظر شاہ کا تردید کی، ٹوکے سے بار کرا دیا۔ اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ، ظالموں خدا کی توحید سنانے کی وجہ سے ٹوکے مارتے ہو، مارتے رہو۔ نہ پہلے اہل توحید نے کبھی تساہل و انگاری کی قرآن و سنت بیان کرنے میں، جب تک اہل توحید کا ایک ایک دنیا میں بچہ قائم ہے، انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی رہے گی، شرک و بدعت کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھرتی رہے گی، ہمارے جنازے سے بھی کتاب و سنت کی انشاءاللہ آواز آئے گی۔ قرآن کیا ہے؟ اسے پڑھو تو اس سے بڑھ کے وظیفہ کوئی نہیں، اس کا علم سیکھو تو قرآن پاک سے بڑھ کے علم کوئی نہیں، اسے دستور زندگی بناؤ تو قرآن پاک سے بڑھ کر قانون پیارا کوئی نہیں، اسے حقائق کھولو تو قرآن پاک سے عقل و حکمت کے حقائق دنیا کی کسی کتاب میں اور جگہ سے نہیں مل سکتے۔ قرآن پاک اپنی اوپر کفیت طاری کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک سے بڑھ کر خدا کی قسم سکون دل والی بھی دنیا میں کتاب کوئی نہیں۔ اگر تاثیر لینا چاہتے ہو تو قرآن پاک سے بڑھ کے تاثیر والی دنیا میں کتاب کوئی نہیں۔ یقین نہیں، ایک دن زخمی محمد، سب کہو زخمی محمد، طائف کی بستی میں جا کے اللہ کی وحدانیت سناتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہو، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، آگے سے پھول نچھاور نہیں کی گئے۔ آج تو ٹیبل پڑے ہوئے، عزیز مکرم شعیب نے کپڑے بچھائے، ٹیبل لگائے، پھول رکھے جاتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے جناب، لیکن جس جگہ پہ محمد عربی نے لا الہ والا مسئلہ سنا ہے، کوئی کیمرے نہیں تھے، کوئی پھول نہیں تھے، کوئی پانی کے جگ نہیں تھے۔ فرمایا کہ لا الہ پڑھ لو تملکون العرب والعجم، پہلے مکے والوں کو سنایا، پھر طائف والوں کو سنایا۔ طائف والوں نے محمد عربی پہ پتھروں کی بارش کی، جسم لہو لوہان، کپڑے لہو سے تربتر، زخمی محمد پریشان ہو کے رحمت عالم آ رہے، دل پہ صدمات، آنکھوں میں آنسو، جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ زخمی محمد رات کی تنہائیوں میں ایک وادی نخلا میں پہنچ کر ایک جگہ پہ پہنچے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے میرے میٹھے محمد کوئی بات نہیں، اگر تمہیں طائف والوں نے پتھر مارے میرے محبوب، تیری دل جوئی کے لیے میں جنوں کی جماعت کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں، قرآن سے ہدایت دلوا دیتا ہوں۔ زخمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کے رسول اکرم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے میرے اللہ نے جنوں کی جماعت کو کھڑا کر دیا ہے۔ حضور نے دیکھا نہیں، جب یہ سارا قصہ ہو گیا وحی آ گئی، وحی آئی نا، پہلے دن قرآن سنا جنوں نے، فرمایا کہ قل میرے پاک محمد الرسول اللہ اعلان کر دیو، میرے میٹھے محمد اعلان کر،
قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. دو تین بندہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حافظ اخلاق صاحب تے حافظ صاحب ایک قرآن سن کے دو تین بندے نے کیا. سبحان اللہ. تے تھوڑا جا پرا جاؤ نا ادھر نال ہی او تے صرف میں اتنی گل کہہ دے وانا پر پتہ کیڑی ڈولی چڑھ دیاں ہیرنی ڈولی چڑھ دیاں ہیر دی پین کوکاں. سبحان اللہ. اوئے ہوئے 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 ڈولی چڑھ دیاں ہیر نے مار کوکاں. اکھے جی سبحان اللہ کیا بات ہے. اے ہیر تے بجما سارا ٹوٹ چلے. دوسرا کہتا جی میں رانجا رانجا کہندی تے میں آپو ہی رانجا ہوئی. اکھے جی سبحان اللہ. اور میں کہ تو تے داڑھی والا مولوی ہے تے تو کہتا میں آپو رانجا رانجا کہندی تے آپو ہی رانجا ہوئی. اے بڈی بنن دا بڑا شوق ہے. اچھا اللہ کرے میں آمین کہنا اللہ کرے. قرآن سن کے سست قوم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. میرے پاک محمد رسول اللہ اعلان کر ایک جنوں کی جماعت نے پہلے دن پہ یا پہلی رات قرآن سنا. پہلی فرسٹ ٹائم قرآن سنا. پہلی دفعہ قرآن سن کے انہوں نے کیا کہا. پہلی دفعہ قرآن سن کے کہنے لگے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا. آج ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے محمد سے. انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے. مجھے کہا گیا تھا یہ بتانا قرآن پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے. یہ ایک سوال تھا. کہنے لگے کہ ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے پہلی دفعہ سن کے. کہنے لگے ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. پہلی دفعہ سن کر کے ہم تبصرہ کر رہے ہیں یہدی الی الرشد. وہ تو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے ہدایت کرتا ہے. اور رشد کیا ہے. قرآن کی تفسیر کرتا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ. آگے وہ جو سارا قصہ ہے نا بتوں کو توڑنے والا یعنی عظمت توحید جو بیان کرے اسے رشد کی دولت مل گئی. یہدی الی الرشد. وہ رشد کی طرف گائیڈ کرتا ہے. لہٰذا پہلے دن سن کے ہم نے کیا کیا فآمنا بہ. پہلی دفعہ قرآن سن کے محمد رسول اللہ کی زبان سے ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. اور پہلے دن سن کر کے اب قرآن تقاضا کرتا ہے جس طرح دین توحید کے مخلص رفیق حضرت علامہ مولانا حافظ اخلاق صاحب بیان کر رہے تھے. قرآن ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے. قرآن پہلا تقاضا قرآن پاک جنوں نے سنا کہنے لگے پہلی دفعہ ہم نے قرآن سنا تو ہم کے قرآن پاک نے ہم کو مجبور کیا کس بات پر. سننے کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. قرآن سننے کے بعد ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی مختلف جگہ پہ گئے تھے اور مختلف لوگوں سے ان کے کانوں میں ایک آواز پہنچی. کیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ نے کہا مسیح حضرت مسیح اللہ کا بیٹا. نعوذ باللہ. ایسے لگتا ہے کہ ان کے کان میں کوئی آواز سنی تھی. کہنے لگے کہ ہم نے قرآن سنا ہے ہم اقرار کرتے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.
ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ہمارا اللہ کون ہے؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی بزرگی بہت ہی بلند ہے. اور ہمارا اللہ کون ہے؟ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے اللہ نے نہ بیوی بنائی ہے نہ ہمارے اللہ نے بیٹا بنایا ہے. رسول رحمت حدیث پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے زمانہ گالی دیتا. مکتبہ مصطفی کے تلامذہ صحابہ کرام پوچھتے ہیں رسول اللہ کملی والے اس کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں زمانہ مجھے گالی دیتا. تو فرمایا یہ گالی نہیں ہے، ابن آدم نے اللہ کے ماتھے یہ چیز نہیں لگائی، اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ نے اولاد بنائی، تو یہ گالی. میرے قابل احترام بھائیو، قرآن پاک کے بارے میں دعا کرتا ہوں خلاق عالم ہمیں یہ سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھانے کی، پھر اپنی اولادوں کو ادھر لانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک نے اپنے بارے میں ایک اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا کہ لوگو تمہارے پاس موعظت آئی ہے، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، تمہارے پاس حسین و جمیل لیسن آیا ہے، تمہارے پاس خوبصورت تعلیم آئی ہے قرآن پاک کی شکل میں. موعظت من ربکم، تمہارے اللہ کی طرف سے. اور دوسری بات وشفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے روگوں کے لیے علاج آیا ہے قرآن پاک. سبحان اللہ. یہ کیسے علاج ملے گا؟ جس طرح قرآن پاک نے کہا کہ شہد میں نے شفا رکھی، اللہ کہتا ہے میں نے شفا رکھی. تو کوئی آدمی سمجھ لے شہد میں شفا ہے، ایک باٹل بھر کے اس کے کارنہ پر رسی باندھ کے گلے میں ڈال لے. کیوں ڈالی؟ اگر جی سورہ نحل کے اندر اللہ کہتا ہے شفا شہد کے اندر میں باٹل گلے میں ڈال لی ہے. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں؟ پالیے نے کہ پیپا گال بچے شہد دا. سورہ نحل حافظ صاحب سورہ نحل میں نا فیہ شفاء للناس، گلے میں شہد کا پیپا ڈال لو باٹل، شفا مل جائے گی. کیسے ملے گی؟ کھانے سے. ٹھیک، کھانے سے. تو قرآن لٹکانے سے یا عمل کرنے سے اس کے مطابق. شفاء لما فی الصدور. ہونتے ماشاءاللہ ترقی ہوگی نا، ہونتے پرنٹ شدہ ملتے ہیں. پرنٹ 10 پاؤنڈ کا چاہیے، 20 پاؤنڈ کا چاہیے، 30 پاؤنڈ کا چاہیے یا 200 پاؤنڈ کا چاہیے. سب سے اعلیٰ سپیڈ ہے وہ 500 پاؤنڈ ہے. بورڈ لگے ہوئے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، پیروں نے بورڈ لگا رکھے ہیں. اللہ کی شان ہے بورڈ جتنے زیادہ ہیں آپس میں لڑ کے، اب جس طرح وہ ککڑ لڑتے ہیں اب لڑ رہے آپس میں. قرآن پاک کہتا ہے کہ شفاء لما فی الصدور. قرآن پاک سینے کے روگوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. شرک کی بیماری قرآن ختم کرے گا انشاءاللہ. بدعت کی بیماری قرآن سے ختم ہو سکتی ہے. نا اتفاقی کی بیماری قرآن پاک سے ختم ہو سکتی ہے. فساد کی بیماری قرآن سے ختم ہو سکتی ہے. معاشرے کی بگاڑ قرآن سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اولاد کی نافرمانیاں قرآن سے ٹھیک ہو سکتی ہیں. خامن بیوی کے جھگڑے قرآن سے ٹھیک ہوں گے. سوسائٹی کا امن قرآن سے آئے گا. معاشرے کا امن قرآن سے آئے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تیرے سینوں کے روگوں کو قرآن کی تعلیمات ختم کر دے گی۔ اللہ فرماتے وَہُدًى، ہدایت کے خزانے قرآن پاک سے ملیں گے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو رحمت کی رحمت سراپا قرآن پاک ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر، کل، اے میرے میٹھے جناب محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے میٹھے محمد آپ کہہ دو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کی نشانیاں لے کوئی قرآن لے کے خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، قرآن سے بڑھ کے کوئی خوشی کا سامان نہیں۔ کیوں؟ هو خیر مما یجمعون، دنیا کے خزانے جو جمع کرتے ہو، خدا کی قسم ساری دنیا کے خزانے ایک طرف میں قربان کر دوں قرآن پاک کے ایک حرف کے اوپر۔ قرآن پاک کہتا ہے هو خیر مما یجمعون۔ قرآن پاک نے ایک اور ہمیں خبر دیے، سبحان اللہ، قرآن پاک کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سبحان اللہ، پیارے بیٹے شعیب پوچھا تھا نا قرآن ایمان کیوں لانا، قرآن پاک ضروری ہے قرآن پر، یہ جواب ہے۔ قرآن پاک پر ایمان لانا کیوں ضروری؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن راستے دکھاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور جو راستے قرآن دکھاتا ہے سب سے سیدھی راہ قرآن والی راہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے قرآن پاک۔ سبحان اللہ، ایک مقام پہ رب العالمین نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ایمان والوں کو شفا دیتا ہے، بے ایمانوں کو شفا اس سے نہیں ملتی، وہ لینا ہی نہیں چاہتے نا۔